اتنے سارے مقدمات ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ نے بھی حصہ ڈالا ہے سر, اس کی زندگی تو تباہ ہوگی لڑکے کی. سر اگر آپ کہیں اخلاقیات کے طور پہ, انسانیت کے طور پہ, تو مجھے بتائیں کیا آپ کی رائے ہے رجب بٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ غلط ہوا؟ کیا میاں بلال صاحب رجب کے حق میں بیٹھ جائیں گے؟ الزامات آپ پہ عائد ہو رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پریشرائز ہو کے صلح ہو گئی, آپ کا بیان اعترافی سامنے آ گیا, کہیں نہ کہیں پیسوں کا معاملہ, کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں کر لیا؟ ناظرین و سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں رجب بٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عظیم صاحب جنہوں نے باقاعدہ پٹیشن دائر کی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ان کا پیغام گردش کرتا دکھائی دیا. ناظرین وہ پٹیشن کیا تھی؟ وکلا کے حوالے سے بھی کچھ ایسی تضحیک میں زبان استعمال کی گئی اور جملے ادا کیے گئے رجب بٹ کی جانب سے, جس کے بعد وکلا حرکت میں آئے اور عظیم بھٹی صاحب کی جانب سے باقاعدہ ایک پٹیشن کو دائر کیا گیا. مگر آج یہی دشمنی کہہ لیں, رفاقت کہہ لیں, محبت کہہ لیں, ناظرین کچھ الٹا سا سما دکھتے نظر آ رہا ہے. اس کی منظر کشی اگر میں کروں تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ شخص جو پٹیشن دائر کرتا ہے رجب بٹ کے خلاف وہی اس کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ معاملات ہیں کیا در حقیقت؟ آئی چلتے ہیں عظیم بھٹی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو 295A اور C کا اعترافی بیان اور اس کے بعد ٹرولنگ کا ایک سلسلہ جاری ہوا, لوگوں نے FIR کٹوا دی. اس کے بعد رجب بٹ کے حوالے سے اینٹی ٹرینڈز جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے. سر آپ رجب بٹ کے مخالف تھے, پٹیشن دائر کی آپ نے, رجب بٹ کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا, آج آپ کی ویڈیو شائع ہو گئی ہے رجب بٹ کے حق میں بولتے ہوئے, کیا معاملہ ہے؟ اچھا, اس میں نا جو ہمارے پاس پہلے ویڈیو آئی تھی وہ شارٹ تھی, ٹھیک ہے. اس میں جو ویڈیو تھی ہمارے پاس اس میں وہ 295A اور C کا ذکر کرنے کے بعد وہاں پہ کلوز کر دی. جب اس کا پورا ولاگ جو ہے گو تھرو کیا گیا, اس میں ہمارے ادھر مجددی صاحب ہیں, ہم نے 2-3 علماء سے وہ ڈسکس کیا, تو وہ جو ہے بارڈر لائن اس میں یہ بڑا کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہے 295 والا, تو ہم نے وہ علماء کرام نے کہا کہ یہ اس کو بارڈر لائن کے 50-50 سینٹر میں آتا ہے, تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے ہوگا. تو ہم نے پھر اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں اللہ کے سپرد کر دیا کہ اگر اس نے دیدہ دنستہ جو ہے کیا ہے تو پھر بھی یہ پکڑ میں آئے گا, اور اگر اس سے غیر دنستہ کو ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر ہم بھی اس کو معاف کریں انشاءاللہ. اللہ پاک بھی معاف کرنے والی ہستی ہے, وہ معافی مل جائے گی اس کو. عظیم بھٹی صاحب, جیسا کہ آپ ایک جید وکیل ہیں اور ہر شخص آپ کی بات کو سنتا بھی ہے, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, مگر یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا لگ رہا ہے, الزامات آپ پہ عائد ہو رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پریشرائز ہو کے صلح ہو گئی, آپ کا بیان اعترافی سامنے آ گیا, کہیں نہ کہیں پیسوں کا معاملہ, کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں کر لیا؟ سر یہ عوامی رائے جو ہے آ رہی ہے, ذرا عوام کے سامنے رکھیں کھل کے کہ معاملہ ہے کیا, کن وجوہات کی بنا پہ آپ نے اس سارے میٹر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ اچھا, اس میں نا بھیا رجب بٹ سے آپ میری وہ ڈیٹا بھی میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. کبھی نہ مجھے کال آئی ہے, نہ میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا ہے, نہ ہی اس کے حوالے سے کسی نے. الحمدللہ مجھے 21 سال ہو گئے ہیں, چیئرمین الیکشن بورڈ بھی رہا ہوں میں, اور بھی عہدے رہے ہیں, چیئرمین بھی رہا ہوں بلدیاتی. تو FIR جو ہے 7-8 FIR بھی فیس کی ہیں میں نے بلدیاتی الیکشن کے دوران, اغوا کی مختلف FIR بھی فیس, جھوٹی FIR فیس کی. تو اس لیے جو پریشر والی بات ہے, نہ تو مجھے کسی نے پریشرائز کیا ہے, نہ کسی نے مجھے اپروچ کیا ہے. یہ میٹر میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بھی بتایا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میٹر جو ہے اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں, اللہ پاک جو بہتر فیصلہ کرے. عظیم بھٹی صاحب, یہاں پہ صرف بات آپ کی اپنی نہیں ہے, چونکہ آپ نے کہا کہ میں وہ کردار ادا کروں گا جو پاکستان میں اب تک رجب بٹ کے لیے کوئی شخص کردار ادا نہیں کر سکا. میں ان وکلا سے بات کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو بھی اس معاملے کی نوعیت کو ختم کرنے کا کہوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی جید شخصیات سے بھی بات کروں گا جو اس وقت ٹرینڈ چلاتی دکھائی دے رہی ہیں رجب بٹ کے حوالے سے. تو سر کتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو امادہ کر لیا ہے معافی کے حوالے سے کہ رجب بٹ کو معاف کیا جائے اور پاکستان واپس لایا جائے؟ اچھا, اس میں نا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا 1-2 علماء کرام سے پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ہمیں فتویٰ مل جاتا ہے کہ اس میں جو یہ الفاظ یوز کر رہا ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے ڈیفینیشن 295 کی
اے یا سی جو ہے اس کو ٹچ نہیں کر رہا اس کے جو الفاظ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جس محاذ پہ بھی ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑا تو ہم کھڑے ہوں گے. لیکن فی الحال ہم نے صرف بلال بٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ملاقات بھی اگلے ویک میں متوقع ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک فتویٰ نہیں ملتا ہم اگلا اسٹیپ نہیں لے رہے. میاں بلال صاحب سے اگر میں کچھ بات کوشش کروں تو آپ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ کس مدعے پہ بات ہوئی ہے اور کہاں تک بات ہوئی ہے؟ کیا میاں بلال صاحب رجب کے حق میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, ابھی وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہے. لیکن جو ہے جب فتویٰ آ جاتا ہے کسی علامہ کا, علماء میں سے فتویٰ آ جاتا ہے تو پھر وہ جو معاملہ ہے فتویٰ غلط ہے صحیح ہے وہ اللہ کے حضور پھر وہ عالم جو فتویٰ دیتا ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ غلط تشریح کرتا ہے تو وہ پکڑ میں آئے گا. لیکن وہ پھر ہمارے اوپر وہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنے گی. میں یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, 295 کی بات چل رہی ہے سر, 295A کے حوالے سے ایک FIR ریاض سولنگی صاحب نے بھی کروائی تھی. آپ ہی کے وکیل بھائی ہیں اور جس طرح آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں اور عزت و تکریم کا ایک رشتہ قائم و دائم رہتا ہے, کیا ان کو بھی منانے کی کوشش کی ہے؟ چونکہ میری جو بات ہوئی ہے اب تک کی مصدقہ اطلاع کے مطابق وہ کہتے ہیں میں ودرا نہیں کروں گا, میں کھڑا رہوں گا. جی وہ کھڑے ہیں بھائی, وہ انہوں نے 295 جو کرائی تھی وہ پہلے کرائی تھی, پہلے کو اور معاملہ تھا اس کی بابت. تو یہ جو ویڈیو بیان آیا ہے اس کی بابت لاہور میں بھی FIR ہوئی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا راستہ لے گا. اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو جاتی ہے ٹرائل میں تو میں تو اپنی حد تک بات کروں گا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے. میں تو نہ تو عالم ہوں نہ میں, میرا جہاں تک ایمان ہے جو میری سمجھ کے مطابق مجھے فیل ہوا ہے میں نے وہ کیا ہے. سر اگر آپ کہیں اخلاقیات کے طور پہ, انسانیت کے طور پہ, تو مجھے بتائیں کیا آپ کی رائے ہے رجب بٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ غلط ہوا؟ دیکھیں اس کا جو غرور ہے, تکبر ہے, وہ اس کے سامنے آیا ہے. اور مجھے جو فیل ہوتا ہے اس نے یہ الفاظ جو ہیں اپنی اسی گھمنڈ میں اس کے منہ سے نکل گئے ہیں جان بوجھ کے. اس نے, میری رائے ہے یہ کہ جان بوجھ کے اس نے ایسا کوئی الفاظ ادا نہیں کیے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس کا صرف غرور اور گھمنڈ جو ہے بدتمیزی جو ہے وہ اس کے آگے ہے. سر یہاں پہ کہیں نہ کہیں معافی تلافی کی بات چل رہی ہے تو اتنے سارے مقدمات ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ نے بھی حصہ ڈالا ہے سر, اس کی زندگی تو تباہ ہوگی لڑکے کی. آپ دیکھیں ان کی والدہ روتی دکھائی دیتی ہیں, ان کی بہنیں روتی دکھائی دیتی ہیں, فیملی کے علاوہ وہ عید مناتا دکھائی دے رہا ہے اور ہر چاہنے والا اس کا جو ہے وہ بڑے سارے کمنٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے. اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ حصہ تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ڈالا ہے, کردار ادا کیا آپ نے بھی پٹیشن دائر کر کے. ہم نے اس کے خلاف پٹیشن دائر کرائی ہے, ڈائریکٹ FIR نہیں کرائی. پٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایک موقع دیا جائے اپنی صفائی میں, اگر کوئی بات ہے تو وہ بولے. جب اس کا پورا بلاگ جو ہے گو تھرو کیا گیا اس میں ہمارے ادھر مجددی صاحب ہیں, ہم نے 2-3 علماء سے وہ ڈسکس کیا تو وہ جو ہے بارڈر لائن اس میں یہ بڑا کیونکہ سینسٹیو معاملہ ہے 295 والا, تو ہم نے وہ علماء کرام نے کہا کہ یہ اس کو بارڈر لائن کے 50-50 سینٹر میں آتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے ہوگا. تو ہم نے پھر اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں اللہ کے سپرد کر دیا کہ اگر اس نے دیدہ دلستہ جو ہے کیا ہے تو پھر بھی یہ پکڑ میں آئے گا, اور اگر اس سے غیر دلستہ کو ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر ہم بھی اس کو معاف کریں انشاءاللہ. اللہ پاک بھی معاف کرنے والی ہستی ہے, وہ معافی مل جائے گی اس کو. ناظرین میرے ساتھ بڑے جیت جو ہیں ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے, عظیم صاحب, اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے رجب کے اینٹی ٹرینڈز چلائے اور اس کے بعد رجب کے حق میں آج کھڑے دکھائی دے رہے ہیں, معافی تلافی کی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ جو بڑے جیت وکیل ہیں ان کے ساتھ معاملات کو نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ رجب کی زندگی کے اندر وہ آسانیاں پیدا ہو سکیں جو شاید کوئی کردار ادا کر کے نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازماً کیجیے گا. ناظرین گرامی قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.